نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ اور جب ہم نے معین کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ کو اللہ تشرک بی شیئا کہ نہ شریک بناؤ میرے ساتھ کسی شے کو وطہر بیتی للطائفین اور پاک کر دو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اعلان کر دیجیے لوگوں میں حج کا یأتوک رجالا آئیں گے آپ کے پاس پیدل وعلی کل ضامر اور ہر دبلے اونٹ پر یأتین من کل فج عمیق جو آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے لیشہدوا منافع لہم تاکہ حاضر ہوں اپنے نفع کی چیزوں کے لیے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور ذکر کریں اللہ کا نام فی ایام معلومات مقررہ دنوں میں علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام اس پر جو دیا اللہ نے ان کو مویشی جانور فکلوا منہا پس کھاؤ ان سے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ خستہ حال فقیر کو ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہیے کہ دور کرے اپنی میل کچیل کو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی نظروں کو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ طواف کریں اس قدیم گھر کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الحج کا چوتھا رکوع آیات نمبر 26 سے لے کر 29 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں مجرمین کے تذکرے کے بعد متقین، اہل جنت اور کامیاب لوگوں کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ کفار کے بارے میں فرمایا اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں اور اللہ کے گھر سے بھی روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام میں سب کا حق ہے، جو وہاں کے مقامی ہیں ان کا بھی اور جو باہر سے آنے والے ہیں ان کا بھی۔ مسجد حرام کا ذکر ہوا تو مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا بھی تذکرہ کر دیا اور بتایا کہ مسجد حرام کو کیسے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جو کہ مرکز توحید ہے، اور پھر حج کا اعلان لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے جگہ متعین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی، چونکہ بیت اللہ کی بنیادیں دب چکی تھیں اور بنیادیں تو موجود تھیں لیکن اوپر گھر موجود نہ تھا اور بظاہر جگہ اس کی متعین نہ تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس جگہ سے کھودو تو نیچے بیت اللہ کی بنیادیں مل جائیں گی، اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں یوں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھانے لگے، یعنی بنیادیں تو پہلے سے تھیں، اوپر جو تعمیر ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ تو اسی کا ذکر یہاں یوں فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے متعین کر دیا، نشاندہی کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کی۔ اور کیوں نشاندہی کی؟ اس لیے کہ مرکز توحید کا بنانا تھا، اللہ تشرک بی شیئا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ اچھا، یہ یہاں پر ایک تو اس لیے بتایا کہ بیت اللہ توحید کا مرکز تھا تو اس کا ذکر ہوا تو ساتھ شرک کی تردید ہوئی۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس لیے ساتھ ذکر کیا کہ شاید کسی کی ذہن میں یہ نہ آئے کہ بیت اللہ وہ جو کمرہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے، فرمایا کہ نہ نہ نہ، اللہ تشرک بی شیئا، وہ تو ایک گھر ہے جو عبادت خانہ ہے، عبادت اس گھر کی نہیں کرنی، اس کوٹھے اور کمرے کی نہیں کرنی، عبادت تو اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ تشرک بی شیئا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک کر دو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا گھر پاک ہو کس سے؟ ظاہری گندگیوں سے بھی اور باطنی گندگیوں سے بھی۔ ظاہری گندگیاں کیا ہے؟ جیسے مسجد میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، اور باطنی کیا ہے؟ جیسے بتوں کو توڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، فتح مکہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ توڑ کر بیت اللہ سے نکال رہے ہیں اور فرما رہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل بھاگ جانے والا ہے۔ وہ حقیقی پاکیزگی تھی بیت اللہ کی کہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں کوئی شرک کا نشان باقی نہ رہے۔ اور جیسا کہ عام مسجدوں کے بارے میں بھی اللہ کا اعلان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پکار نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے فرمایا جی اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتیا، پاک کر دیجئے میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔
سبحان اللہ. دیکھیے آج رش لگا ہوا ہے بیت اللہ پہ، او مطاف بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے آ رہے ہیں. اور پھر جناب مطاف میں جب جگہ نہیں ہوتی اوپر والی منزلوں پہ طواف ہو رہا ہے، پھر اس سے اوپر طواف ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے. اور بوڑھے کیا اور بچے کیا اور جوان کیا اور مرد کیا اور عورتیں کیا، سب اس کے گرد گھوم رہی ہیں اور زبان پہ اس کی تسبیح اور لبیک کی صدائیں جاری ہیں. اللہ نے کہا میرے گھر کو میرے طواف کرنے والے بندوں کے لیے پاک کر دیجیے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. طواف بھی کریں تو بیت اللہ کا، قیام بھی کریں تو رخ بیت اللہ کی جانب ہو، رکوع سجدہ کریں تو بھی رخ بیت اللہ کی جانب ہو. سبحان اللہ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے میرے خلیل. یأتوک رجالا، اعلان تو کر، پھر دیکھ کیسے دنیا سے کھچے ہوئے لوگ آتے ہیں، کوئی پیدل آ رہے ہوں گے، وعلی کل ضامر، دبلے اونٹوں پر آ رہے ہوں گے. دبلے اونٹوں سے مراد ہے دور دراز کے علاقوں سے چل چل کر جو اونٹ دبلے ہو جائیں گے، اپنی زندگیاں لگا دیں گے، لیکن میرے گھر کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے. فرمایا اعلان تو کر میرے خلیل، اور پھر دیکھ کیسے کیسے لوگ، کہاں کہاں سے لوگ کھچے کھچے ہوئے آتے ہیں، پوری دنیا سے، ہر رنگ کے، ہر روپ کے، ہر نسل کے، ہر زبان رکھنے والے لوگ. فرمایا تو اعلان کر، اور پھر دیکھ یأتوک رجالا، پیدل بھی لوگ آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے. یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے، گہری گہری کھائیوں سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے علاقوں سے چل چل کے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے اب آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ جمع ہو چکے ہیں بیت اللہ میں. اللہ ہم سب کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے. ابھی اس دور میں کئی لوگ ہمارے پاکستان سے موٹر سائیکل پہ گئے ہیں، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیا بات ہے جناب، موٹر سائیکل پہ اس دور میں پہنچ گئے. اور اس کا نوجوان کا انٹرویو میں سن رہا تھا جو وہاں موٹر سائیکل پہ گئے، اس سے پوچھا بھئی آپ نے اتنا طویل سفر موٹر سائیکل پہ اس دور میں کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو باقی تو چلو یہ تھا کہ میری قسمت میں یہ تھا کہ جہاز پہ میں نہیں آیا، میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں. دوسرا اس نے کہا بات یہ ہے کہ جہاز پہ تو بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا بندہ گھر میں ہے یا سفر میں ہے، بلکہ بعد گھر سے بھی زیادہ عمدہ سہولیات کے ساتھ ہوتا ہے. تو پہلے دور میں اس نے کہا جو صحابہ اور یہ حضرات جاتے تھے دور دور سے گھوڑوں پر اور سفر کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کہتا ہے اس کا مشقت کا مزہ تو موٹر سائیکل پہ ہی آیا ہے نا اس دور میں. اس دور کا گھوڑا تو یہی ہے. کمال ہے، یہ اللہ کے گھر کی محبت ہے کہ دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے کہاں سے کھنچے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جو لوگ وہاں گئے کیوں گئے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہاں کے نفع حاصل کر سکیں. وہاں کے بڑے نفع ہیں جی. طواف کا نفع الگ ہے، بیت اللہ کی زیارت کے نفع الگ ہیں، زمزم پینے کے نفع الگ ہیں، حجر اسود کے بوسے کے مزے الگ ہیں، صفا مروہ کی سائی کے مزے الگ ہیں، مقام ابراہیم پر نمازوں کے وہ جناب لطف الگ ہیں. منا پہ جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، مزدلفہ آ رہے ہیں، جمرات پہ کنکریاں مار رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، اور کبھی احرام بدل رہے ہیں، اور کس ایک دھن کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے، ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا منافع ہوں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ دنیا سے کھنچے ہوئے لوگ آئیں، میرے کعبے میں آئیں اور جھولیاں بھر بھر کر لے جائیں. سبحان اللہ، جھولیاں بھر بھر کر لے جائیں. فرمایا مفصل ہے در
لٹ رہے ہیں خزانے. مکفل تالا، بغیر دیکھو تو تالا لگا ہوا ہے لیکن لوگ جھولیاں بھر کے لے جا رہے ہیں. مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں. جزاک اللہ. کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں. یہ زمزم کے چشمے، یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جمگٹ، زمیں سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں. یہ میزاب رحمت، وہ بیت اللہ کا پرنالہ، یہ میزاب رحمت، یہ پردرد نالے، یہ میزاب رحمت، یہ پردرد نالے، زمین سے بلکتی صداؤں میں گم ہوں. لوگ کھڑے آہیں بھر رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے اور جھولیاں بھر بھر کر لے جا رہے ہیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے وہاں آئیں اور نفع حاصل کر کر چلے جائیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام ذکر کریں. فِي أَيَّامٍ معلومات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. منا گئے ہیں جی 8 کو، 9 کو عرفات چلے گئے ہیں، رات کو مزدلفہ واپس آئے ہیں اور 10ویں کو کنکریاں ماری ہیں، قربانی کی ہے اور حلق کرایا ہے، احرام اتار کر دوسرے کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. پھر 11، 12 اور بعض دفعہ 13 کو بھی آ کر کنکریاں بھی مار رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. چند دن ہیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، چند دنوں میں، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے مویشی جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کر رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی جانوروں کو اللہ کے نام پر حاجی کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان صاحب استطاعت لوگ جانور لے کر قربانی اللہ کے نام پر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یا اللہ جس طرح پیشانی تیرے سامنے جھکاتے ہیں اسی طرح مالی عبادت جانور بھی تیرے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، کسی غیر کے نام پہ ذبح نہیں کر رہے. فرمایا یہ دن ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے. کہو ذرا سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اللہ نے جو جانور دی ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کر رہے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، جب جانور قربانی ہو جائے، ذبح ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور خستہ حال مجبور فقیر کو بھی کھلاؤ اس سے. عید والے دن اس بندے کے گھر گوشت ضرور بھیجو جس نے قربانی نہیں کی اور ہے بھی بڑا عزت دار آدمی، کسی گھر مانگنے کے لیے بھی نہیں جاتا. اگلے رکوع میں آ رہا ہے انشاءاللہ، ہم کل پرسوں کے سبق میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا اطعم القانع والمعتر، قانع کہتے ہیں صبر کرنے والا، وہ آدمی جو صبر کرنے والا، قناعت کرنے والا ہے، خود قربانی نہیں کر سکا ہے، وسعت نہیں ہے لیکن گوشت مانگنے بھی کسی کے گھر میں نہیں جاتا، بیٹھا گھر میں اور بعض دفعہ لوگ خیال ہی نہیں کرتے اور وہ بیچارہ آدمی عید والے دن بھی گوشت سے محروم رہتا ہے. اللہ نے فرمایا دھیان کرنا، عید کے دن کوئی گھر رہنا نہیں چاہیے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر محتاج کو آج ضرور اس قربانی کے گوشت میں سے تم نے گوشت کھلانا ہے. جب حج پہ ہم جائیں گے نا انشاءاللہ، ارادہ نہیں ہے میرا ہر کسی، زور سے کہو انشاءاللہ، تو وہاں کیا ہوگا جب 10 ذو الحجہ کا دن ہوگا نا تو وہاں جمرات پہ کنکریاں ماریں گے، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ غسل کر سکتے ہیں
احرام کھول کر عام کپڑے پہن سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے جی۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ میل کچیل اپنی دور کر لیں، محل کو چہل دور کر لیں۔ 8 کو احرام باندھا ہے، پھر عرفات گئے ہیں، مزدلفہ گئے ہیں، کنکریاں ماری، ظاہر بات ہے 2-3 دن سے بھی سفر بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو میل کو چہل ہو جاتی ہے۔ اب احرام کھول دیں، حاجی نہائیں، فریش ہو جائیں۔ ثم لیقضوا تفثهم، میل کو چہل اپنی میل کو چہل دور کر دیں۔ اور بعض مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں ظاہری میل کو چہل کے ساتھ باطنی میل کو چہل کا بھی تذکرہ ہے۔ شرک نکال دیں، نفاق نکال دیں، حسد نکال دیں، بغض نکال دیں، اور سب کو معاف کر کے صاف ستھرا دل لے کر پاک صاف ہو جائے حاجی۔ ثم لیقضوا تفثهم، ظاہری میل کو چہل بھی ختم ہو جائے، باطنی میل کو چہل بھی ختم ہو جائے۔ ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نذور کو، اپنی نظروں کو پورا کر لیں۔ بعض لوگ نظر مانتے ہیں، اے اللہ اگر میں نے حج کر لیا تو میں تیرے نام پر صدقہ کروں گا، میں نفل پڑھوں گا۔ اگر کوئی ایسی نظر مانی ہوئی ہے اس کو بھی پورا کریں، کیونکہ اگر آدمی کوئی نظر مان لے اللہ کے نام کی پھر وہ کام ہو جائے تو اس نظر کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر چاہیے کہ طواف کریں اس قدیم گھر کا جو سب سے پہلا دنیا میں عبادت خانہ بنا ہے، اس کا طواف کریں۔ اس طواف کو کہتے ہیں طواف زیارت، جو کہ فرض ہے۔ فرمایا عرفات کا وقوف وہ بھی حج کا رکن اعظم ہے، وہ بھی فرض ہے۔ طواف زیارت بھی فرض ہے حج کا۔ جب آپ 10 کو احرام کھولیں گے، غسل کر لیں گے، پھر حاجی مکہ روانہ ہو جائیں گے اور جا کر طواف زیارت کریں گے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف بھی کرنا ہے تو اسی ایک گھر ہی کا کرنا ہے، وہی ایک گھر ہے جہاں پہ اللہ نے طواف کا حکم دیا، اس کے علاوہ کسی مسجد کا طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہیں، اور بڑے عجیب اتفاق ہے کہ دن بھی حج کے ہیں، دن بھی قربانیوں کے ہیں، اور ہمارا سبق بھی اسی مقام پر آیا ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا